حضرات گرامی، جس طرح دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات بے مثال ہے، اس کی ذات اندر، اس کی صفات اندر، عبادات اندر کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس کی جو کتاب ہے قرآن پاک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ہر قسم کے عیب تبدل تغیر تو پاک و صاف ہے۔ حضرات گرامی، جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن پاک میں عطا کیتا ہے، وہ مقام و مرتبہ اور کسی کتاب میں نصیب نہیں ہوئے۔ ہر آسمانی کتاب تے ایمان بھی ہے، احترام بھی ہے، لیکن قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم کتاب ہے حضرات گرامی، اس کتاب دے نال جس نے بھی تعلق قائم کیتا ہے، اس کتاب نے اس کو مقام، عظمت اور رفعت عطا کی تھی۔ جدوں یہ کتاب اللہ نے آسمان تو نازل کی تھی، آج تک اور قیامت تک جو شخص جتنا اس کے قریب ہوئے گا، اللہ اتنا مقام، شان زیادہ اس کو عطا کرے گا، دنیا اندر بھی اور آخرت اندر بھی۔ حضرات گرامی، قرآن دے نزول کے بعد جڑیاں قوماں نے قرآن دے نال تعلق رکھیا ہے، اللہ نے انہاں نوں دنیا اندر ہی عطا کیتی ہیں۔ صحیح مسلم اندر ایک روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، مدینے چو اصفہان دے علاقے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور مکہ اصفہان دے قریب ہے، مدینے دی نسبت نال مکہ دے زیادہ قریب ہے۔ مکے کا جو گورنر ہے وہ ہے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بھی اصفہان کے اندر آ گئے، جب انہوں نے پتہ لگا کہ امیر المومنین اصفہان کے علاقے اندر تشریف لے آئے، وہ بھی آ گئے۔ جب امیر المومنین نے ملاقات اس کے نال ہوئی، فرمایا نافع تسی آ گئے ہو تے مکہ اندر اپنا نیب کس نے مقرر کر کے آئے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ابزا، اس نو مکہ اندر میں نیب مقرر کر کے آئے۔ آج بھی جو مسجد نبی دا خطیب ہے، امام ہے، اس کا حکومت دے نال گہرا تعلق ہے، تقریباً جج کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس وقت بھی جس کو کوئی عہدہ دیتا جاتا سی، وہ دی ذمہ داری سب تو پہلے یہ ہوتی سی کہ امام خطیب بھی ہوئی ہو۔ فرمایا تسی اتھے آ گئے ہو، تسی اپنا نیب کس نے مقرر کیتا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ابزا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ کون ہے؟ عبد الرحمن بن ابزا یہ کون ہے؟ فرمایا ساڈا آزاد کردہ غلام ہے، آزاد پہلے غلام سی پھر آزاد ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت غلام کی حیثیت ہے ہی کوئی نہیں سی نا، جڑا غلام آزاد ہو جاتا سی انہوں لوگ حقارت کی نظر نال ویکھدے سن،
جس طرح کہ آج بڑی قوموں والے چھوٹی قوموں والے حقارت کی نظر نہ دیکھ دیں، اسی طرح وہ آزاد کردہ غلام نو بھی، غلام کی حیثیت ہی کوئی نہیں سی نا، جڑا آزاد ہو جاتا سی انہوں بھی لوگ حقارت کی نظر نہ دیکھتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انہوں تو نئے مقرر کیتے ہی لوگ اعتراض تو نہیں کریں گے کہ کیوں اس نے نئے مقرر کیتا ہے؟ تو حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انہو قاری بکتاب اللہ، امیر المومنین او قرآن دا علم سب تو زیادہ رکھدا سی، اس واسطے میں اس نے اپنا نائب مقرر کیتے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن دے جڑا بندہ قریب ہوتا ہے، کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں اللہ قرآن دی وجہ تو رفت بلندی مقام عطا کرے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جڑے قرآن کانڈ کریں گے کہ اللہ دنیا تے ذلیل کر دے گا۔ اس کو جڑا مقام ملیا تے قرآن دی وجہ تو ملے، یعنی قرآن دے نال اللہ سبحانہ تعالیٰ مقام مرتبہ شان عظمت بندے دی بلند کر دینے۔ قرآن پاک بڑی بابرکت کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر قرآن دی شان، قرآن اندر اللہ نے بے شمار مقامات تے بیان کی تھی۔ شروع تو ہی اللہ تعالیٰ نے محدثین بالکمال تقسیم ہے کہ سب تو پہلے سورت بقرہ ابتدا اندر، اور اللہ نے سورت آغاز اس انداز میں کیتے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماندے نے یہ جڑی قرآن کتاب ہے یہ اندر کوئی شک نہیں، یہ ہر عیب تو پاک ہے، ھدی للمتقین، اللہ فرماندے نے یہ مومنہ واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے، اس اندر کوئی شک نہیں۔ کون رہنے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کوئی شک نہ کرے، یہ شک تو پاک کتاب ہے، یہ ھدی للمتقین، متقین تے پرہیزگاراں واسطے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماندے نے بے شک ایک کتاب قرآن پاک میں آپ آسمان تو نازل کیتی ہے تے اے دا محافظ بھی میں آپ اللہ، ہاں اے دا محافظ بھی میں آپ اللہ، او کیڑا مہربان اللہ ہے، اتنی پیاری کتاب نازل کر کے حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ پہلیاں جڑیاں کتاباں اللہ نے نازل کیتیاں نے تورات، انجیل، زبور، کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاباں آسمان تو نازل کر زمین والے واسطے تے فرمایا تسی نے کتاباں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، فرمایا انہاں دی حفاظت تسی آپ کرنی ہے، لیکن نبی چلے گئے دنیا تو، پیچھے جڑیاں کتاباں نے نا وہ تبدیل ہو گئیاں۔ ایک ساتھی کہنے لگا وہ اللہ دی کتاباں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، تورات انجیل تبدیل نہیں ہوئی، وہ تبدیل ہو چکیاں نے۔ ایک کی نے دسیا، یہ بھی اللہ نے دسیا قرآن پاک اندر، وہ جڑیاں کتاباں نے نا انہوں نے تبدیل کر دیتی ہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ آج تک کتنا عرصہ ہو گیا ہے، بڑے اتار چڑھاؤ آئے، مکے اندر بڑیاں تبدیلیاں آئیاں، مدینے اندر بڑیاں تبدیلیاں آئیاں، بڑیاں تبدیلیاں آندیاں رہیاں، مسلمانوں کے اندر بڑیاں تبدیلیاں آئیاں، مسلمان ملکوں کے اندر بڑیاں تبدیلیاں آئیاں، کدی مسلمانوں کے قبضے اندر، کدی وہ ملک کافروں کے قبضے اندر، کدی مسلمانوں نے بادشاہی کیتی ہے اس جگہ تے، کدی عیسائیوں نے بادشاہی کیتی ہے اس ملک کے اندر، کدی یہودیاں نے بادشاہی کیتی ہے، یعنی تبدیلیاں تغیر تبدل ہوتا رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی جڑی کتاب ہے نا
آج تک تغیر تبدل صدر ہویا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک اگر ایک آیت کوئی ثابت کر کے دکھائے، کسی نے قرآن لکھیا ہوئے اس قرآن دے بدلے اندر کسی نے کوئی ایک آیت سورت دے دور دی بات ہے کوئی ایک آیت تبدیل کیتی ہوئے، آج تک نہ تبدیل ہوئی ہے تے نہ قیامت تک کوئی تبدیل کر سکے گا۔ کیوں؟ اس واسطے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ایدہ محافظ میں آپ اللہ ہاں، اس کتاب دا محافظ میں آپ اللہ ہاں۔ واہ میرے اللہ، کتاب ساڑی رہنمائی واسطے تو بھیجی ہے، حفاظت تسی خود کر رہے ہو، یہ بڑی بڑی یہ شان ہے کتاب دا، یہ قرآن دا مقام ہے۔ تے جدو کتاب نازل ہوئی نا تے جڑے یہودی سن کہنے لگے یہ جڑی کتاب ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ گھڑ لئیے، ان آپ گھڑیے، آپ لکھیے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر چیلنج کیتے، اللہ فرماندے نے وہ الزام لگان والے ہو کہ ایک کتاب نبی پاک نے آپ لکھیے، یہ بھی تے تواڈی طرح دے انسان نے، پھر تسی سارے مل کے اس کتاب ورگی ہے کہ کتاب لکھ کے دکھاؤ، پیش کرو خان۔ اگر نبی پاک نے لکھی ہے تو پھر تسی بھی لکھ سکتے ہو، پھر ایک کتاب لکھ کے دکھاؤ، چیلنج ہے تانوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیتا ہے نا تے یہودی قبول آج تک نہیں کہا، چیلنج موجود ہے، آج تک یہ چیلنج اللہ دا موجود ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ دا چیلنج ہے۔ کوئی پھر کتاب لے کے دکھائے قرآن کے مقابلے اندر، اس طرح کی کتاب کھڑ کے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسرا چیلنج اللہ نے کیتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک کتاب قرآن پاک دے بدلے قرآن بنانا، گھڑنا، لکھنا تے دور دی بات ہے۔ اللہ نے دوسرا چیلنج کیتا کہ اس قرآن اندر جڑیاں صورتاں نے نا 10 صورتاں ورگیاں تسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں، اما پارے اندر بالکل چھوٹیاں چھوٹیاں صورتیں نے، فرمایا 10 صورتاں بنا کے دکھاؤ اس طرح دیاں۔ لیکن چیلنج اللہ دا موجود ہے، لیکن اس چیلنج میں کوئی نہ جناب چیلنج کر سکیا، کوئی قبول نہ کر سکیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا چیلنج کیتا، اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن بنانا تے دور دی بات ہے، 10 صورتاں لے آنا تے دور دی بات ہے، تسی اس قرآن دی ایک صورت ورگی صورت بنا کے دکھاؤ، ایک صورت ورگی صورت بنا کے دکھاؤ، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ حتیٰ کہ یہ بھی اللہ دا چیلنج ہے، ایک آیت ورگی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اتنا لا ریب کتاب، اتنی جناب بے حد کتاب، اتنی بے مثال تے با کمال کتاب، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ دی کلام ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی لگ گئی کہ اللہ دی مخلوق ہے، مخلوق نہیں، اللہ دی کلام ہے، اللہ دی صفت ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کہتے ہیں جب میرا دل کردا میں اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھن لگ جانا، تے جدوں میرا دل کردا کہ اللہ میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھن لگ جانا۔ ایک قرآن جڑا نا یہ اللہ دیاں گلاں نے، ایک گویا اللہ اپنے بندیاں نال گلاں کرنے، یہ اللہ دی کلام ہے، یہ اللہ دیاں گلاں نے، اللہ دی مخلوق نہیں۔ ایک دور ایسا بھی آیا ایک جناب بادشاہ نے دعویٰ کر دیتا کہ اللہ دی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں کہتے ہیں تسی دسو نا قرآن اللہ دی مخلوق ہے، میں نہیں یہ اللہ دی کلام ہے، یہ اللہ دی صفت ہے۔ اس واسطے تو محدثین نے لکھے ہے کہ جدو تسی قسم اٹھاؤ نا تے صرف اللہ دی قسم اٹھاؤ۔ آج جہالت چوں باہر نکلو، لوگ بڑے جناب جتنے پڑھے لکھے نے اتنے جاہل نے، کوئی جناب میں ماں دی قسم ہے، کوئی کہہ رہا میں تیرے ساتھ دی قسم ہے، کوئی کسی چیز دی قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا یہ ساری قسماں شرک نے، قسم اگر جائز ہے تو اللہ دی قسم، یعنی اللہ دی قسم اٹھانا، او دی صفتاں دی قسم اٹھانا، مینوں رحمان دی قسم ہے، مینوں رحیم دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے۔ تے محدثین نے لکھا اسی طرح تسی قرآن دی قسم اٹھا سکتے ہو، کیوں؟ اس واسطے کہ مخلوق دی قسم وہ شرک ہے، قرآن مخلوق نہیں۔
بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے. اس واسطے قرآن کی قسم اٹھانا، اللہ کی قسم اٹھانا، رحمان کی قسم اٹھانا، رحیم کی قسم اٹھانا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی اللہ کی مخلوق بچوں کسی کی قسم اٹھانا وہ شرک ہے. نہ تسی بیت اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہو، نہ مسجد کی قسم اٹھا سکتے ہو، نہ کسی نبی کے نام کی قسم اٹھا سکتے ہو. صرف اللہ اور اللہ کی جو صفات نے انہوں کی قسم اٹھانا جائز ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور یہ کلام پاک نبی پاک علیہ السلام تے اللہ نے نازل کیتی ہے. مکے اندر بھی نازل ہوئی ہے، کچھ صورتہ مکی نے تسی پڑھ دے ہو، مدینے اندر بھی نازل ہوئی ہے، کچھ صورتہ مدنی نے. تے نبی پاک علیہ السلام کے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھانجے نے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ خوش قسمت صحابی نے جڑے شروع تو ہی مسلمان نے، ابتدا تو ہی مسلمان نے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آخری عمر آئی نا تے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پچھلی تے کوئی پھوڑا نکل گیا، اتنا زہریلا پھوڑا وہ کینسر دی شکل اختیار کر گیا. ایک حکیم کو بلایا، اس حکیم نے اس کا معائنہ کیتا. اس حکیم نے جدو معائنہ کیتا نہ تھا انہیں کیا یہ لات کٹنی پوے گی پھر تو سکون آئے گا. بڑی تکلیف ہے، نہ رات میں نیند آتی ہے نہ دن میں نیند آتی ہے. فرمایا کٹنا پائے گا. فرمایا ٹھیک ہے کٹ دیو، اگر کٹا نال میں سکون آ جائے. فرمایا کل آواں گا، اوزار لے کے آواں گا، تیری لت کٹ دیاں گا. دوسرا دن ہویا، حکیم صاحب آ گئے، طبیب صاحب آ گئے. انہیں برچھی بھی لئی ہوئی ہے، انہیں چھری بھی لئی ہوئی ہے، انہیں آری بھی لئی ہوئی ہے، تے بوتل اندر دوائی بھی بنا کے آیا ہے. تے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے دوائی کی ہے، اندے وچ کی ہے؟ کہندا یہ شراب ہے. اس وقت نشے والی چیز شراب ہی ایسی، اور کوئی چیز نہیں سی. فرمایا شراب ہے. تے فرمایا شراب؟ کہندا ہاں ہاں تینوں شراب پلاواں گا، تینوں نشہ چڑھے گا، آخر لت کٹنی ہے. تے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ کہنے لگے کہ شراب تے حرام ہے. تے حکیم کہنے لگا میں بھی مسلمان ہاں، میں بھی پتہ حرام ہے، بطور علاج، اس کے علاوہ اور حال کوئی نہیں، اور بطور علاج مجبوری ہے. تے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ایک بطور علاج بھی حرام ہے، بطور علاج بھی حرام ہے. اور جب نبی پاک نے فرمایا شراب حرام ہے، ایک حکیم کھڑا ہو گیا. فرمایا اللہ کے نبی جی میں دوائی بنانا تے علاج کے طور تے تھوڑی جی شراب استعمال کرنا، تے میں علاج کے طور تے استعمال کر سکنا؟ فرمایا نہیں، جڑی چیز حرام ہے اس تے اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے. فرمایا بالکل دوائی کے طور تے بھی اور بیماریاں لگ جان گیا، دوائی کے طور تے بھی جو حرام چیز ہے اس علاج واسطے تسی استعمال نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے. محدثین نے اس آیت کو سامنے رکھ کے نا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مردار حرام، خون حرام، فرمایا خنزیر دا گوشت حرام، غیر اللہ دے نام تے حرام. لیکن اگر تسی مردے پیو گو نا بھوک دی وجہ تو تے پھر تھوڑا جہا حرام کھا سکتے ہو. یعنی خنزیر دا گوشت پیا ویسے حرام ہے، تو کوئی چیز نہیں مل رہی کھان واسطے، جان دا خطرہ، مرن لگے ہو، تے پھر تسی تھوڑا جہا نال اللہ نے وضاحت کی قرآن پاک میں پیٹ بھر کے نہیں کھانا، صرف زندہ رہنے واسطے تھوڑا جہا تسی کھا سکتے ہو. اس آیت نو محدثین نے سامنے رکھ کے کچھ محدثین نے جواب دیتا ہے کہ ہاں اگر ایسی چیز جڑی تسی سمجھتے ہو کہ حرام ہے لیکن اس کے اندر اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کے اندر اس کی زندگی ہے، اس کے علاوہ مر جائے گا، فرمایا وہ زندہ رہنے واسطے تھوڑا جہا تسی حرام استعمال کر سکتے ہو. اگر حلال اس کے بدلے اندر نہ ہو جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئے، حلال چیزاں نہ مل رہی ہوں، پھر حرام زندہ رہنے واسطے تھوڑا جہا استعمال تسی کر سکتے ہو. تے نبی پاک نے شراب کی اجازت نہیں دیتی. تے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے شراب میں تے بطور علاج بھی نہیں پیواں گا. تے حکیم صاحب کہندے نے پھر تہاڈی لت کیویں کٹی جائے گی؟ تے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ایویں کٹ دیو، شراب میں نہیں پینی حرام ہے، کوئی ایویں کٹ دے. تے حکیم نے بڑا غصہ آیا، حکیم نے لت کٹنی شروع کی ہے. نبی پاک دے غلام نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. قرآن پڑھ دے رہے، فرمایا حکیم لت کٹتا رہا.
تے جدو ہڈی تے پہنچے نا گوشت کٹتے رہے قرآن پڑھتے رہے تے جدو ہڈی کٹی ہے نا تے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے کافی دیر تو بعد ہوش آیا ویکھیا تے لات نال موجود کوئی نہیں نال رشتہ دار بھی بیٹھے نے ساری فیملی سارا خاندان بیٹھا ہے تے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میری لات کتھے آ تے انہاں دسیا کہ تب تے اسی تھال دے وچ رکھی ہوئی ہے اج اس دفن نہیں کیتا فرمایا میرے پاس لے آؤ لات عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا تے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھال اندر نہ ان کر کے اپنی لات نو پکڑ کر کے تے اپنے رشتہ داراں نو اپنی فیملی نو سانو تے تانوں بڑا پیارا پیغام دیتا ہے عروہ بن زبیر کہندے لات نو مخاطب کر کے او میری لات کل تک تو میرے وجود دا حصہ سی اج تو میرے تو جدا ہو گئی ہے لیکن میں ایک گل کرن لگا بڑے ہوش حواس نال کرن لگا اللہ دی قسم ہے جس دے ہتھ اندر میری جان ہے تیرے اوپر چل کے اللہ دی زمین تے میں ایک بھی گناہ نہیں کیتا ایک بھی گناہ اور ایسے بندے بھی موجود نے فرمایا اس لت تے چل کے اللہ دی زمین تے میں ایک بھی گناہ نہیں کیتا میں اتنے ذمہ داری دے نال لفظ کہہ رہی ہوں فرمایا اللہ دا قرآن پڑھن والے اللہ تعالیٰ نے میں شان عطا کر دے نے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے ایک عورت آ گئی وہ کہندی سونیا میں تواڈے نال شادی کرنا چاہتا اگر تسی میں نکاح کرنا چاہتے نبی دا خاصہ ہے یاد رکھو اے نبی دا خاصہ ہے کہ کوئی عورت آ کر کے نبی پاک نو پیشکش کر سکتی ہے کہ اگر تسی میں شادی کرنا چاہتے ہو میں اپنے آپ کو تواڈے واسطے ہبہ کیتا ہے کہ عورت آ کے نبی پاک علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا فرمایا میں ہن ضرورت نہیں ہے انہیں دوسری بار آکھیا نبی پاک نے فرمایا نہیں اللہ دی بندی میں ضرورت نہیں رکھدا انہیں تیسری مرتبہ پھر آکھیا نبی پاک نے فرمایا میں ضرورت نہیں رکھدا عورت اٹھ کے ٹر پیندی ہے تے نال ایک صحابی بیٹھے نے کہندے نے سونیا تسی نہیں کرنی تے میرا ہی بیاہ کرا دیو دے نال مینوں پسند عورت آ گئی میرا بیاہ کرا دیو نبی پاک نے فرمایا چاچی عورت کو کچھ نہیں آئے نبی پاک نے پیغام بھیجیا عورت کو پوچھیا عورت رضا مند ہو گئی فرمایا سونے اگر تسی نہیں کرنا چاہتے جد نال تسی کرا دو گے ساڈا یہی بڑا رتبہ ہوئے گا یہی بڑا مقام ہے ساڈے واسطے کہ تسی ساڈا رشتہ کرایا نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ٹائم مقرر ہو گیا تے نبی پاک فرماندے نے صحابی نو تینوں حق مہر دین واسطے تیرے کول کوئی چیز ہے فرمایا میں پتہ کرنا گئے گھر واپس آئے سونے کچھ بھی کوئی نہیں کچھ نہیں حق مہر دین واسطے وہ فرمایا دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے گئے فرمایا سونے گھر اندر لوہے کی انگوٹھی کوئی نہیں تے نبی پاک نے فرمایا قرآن یاد ہے ہاں اللہ دے نبی جی فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں صورت بھی یاد ہے میرے نبی فرماتے نے جا اپنی بیوی نے صورتاں یاد کرا دے یہی تیرا حق مہر ہے قرآن دیا بڑی برکتاں نے قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا بڑی برکت والی کتاب ہے قرآن پاک حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری صحیح مسلم کی حدیث پڑھ لگا حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی نے حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میں 7 سال دا یا 6 سال میری عمر ہے تے جڑا ساڈا گھر ہے نا مدینے چ مکہ دی طرف جاؤ نا رستے اندر ساڈی آبادی ہے اوتھے ایک میٹھے پانی تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ ہے اس چشمے تو نبی پاک دے صحابہ گزرتے نے مکے چ مدینہ جاندے نے پھر مدینہ چ مکہ جاندے نے تے اسپیشل اس کنویں تو ٹھنڈا پانی پیندے نے تے کئی مرتبہ او کنویں تے رکے نے انہاں کول میں اللہ دا قرآن سنیا تے مینوں بڑا اچھا لگا میں 6-7 سال کا بچہ تو تمہیں پتا بچے کا حافظہ بڑا ہی ٹائٹ حافظہ ہوتا ہے آج جب قرآن حفظ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آسانی نال کر لیں گے قرآن حفظ بڑے بندے کو قرآن حفظ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بڑا پیارا حافظ ہوتا ہے 6-7 سال کا بچہ کہتا میں قرآن سنیا تو میرے دل میں قرآن کی بڑی محبت آئی تو پھر میں معمول ہی بنا لیا میں روزانہ اپنی بستی چوں نکل کو چشمے تے آ جانا میں شام تک بالکات بیٹھا رہندا نبی پاک دا کوئی صحابی گزردا پانی پیندا تے میں خود ہی فرمائش کر لینا کہ میں نے قرآن سنائے نبی پاک کو قرآن سن کے آئے میں نے سناؤ وہ قرآن سنا دے تے میں یاد کر لیندا تے جڑے عرب دے بندے نے نا وہ اس وقت تک عقیدہ رکھدے سن جڑے نبی نے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دے سچے نبی نے پھر غالب آ جان گے مکہ تے پھر ایک وقت آج نبی پاک غالب آ گئے
مکہ فتح ہو گیا، جدو مکہ فتح ہو گیا نا غلط فہمیاں دور ہو گئی، لوگ چوک در چوک مسلمان ہونے لگ پے تے کہتے ہیں جڑی ساری بستی ہے نا ساری قوم ہے نا اس دا سردار بھی میرا ابا ہے تے میرے ابے جان نے اپنی قوم دے بڑے بڑے بندے نال لیا تے نبی پاک کو چلے گئے، نبی پاک علیہ السلام کو چلے گئے، گلاں سنیاں تے ابا جان نے نبی پاک دی تبلیغ نو پسند کی، ابا جان بھی مسلمان ہو گئے، جڑے بندے نال لے کے گئے سن بھی مسلمان ہو گئے، ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ کچھ دن رہے مدینہ اندر، کچھ دن تو بعد جدو واپس آن لگے نا ایک روایت اندر ہے وہ بچہ کہندا میں بھی اس قافلے دے نال موجود ہاں تے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اسی کی کرنا ہے، نبی پاک نے فرمایا 5 نمازاں پڑھنیاں جے، سونیا کس طرح پڑھنیاں نے، فرمایا جی میں شام پڑھدیاں ویکھیا جماعت دی شکل اندر پڑھنیاں نے، تواڈے وچوں جڑا قرآن زیادہ جاندا ہے وہ تواڈا امام ہوئے گا، اونوں تسی امام بنانا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت دے اندر لفظ شراؤ بھائی قرآن کیوں زیادہ آندا ہے، وہ صحابی کہندے نے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری 7 سال عمر ہے، کسی نے ایک آیت قرآن دی آئی، کسی نے ایک سورت قرآن دی آئی تے میں نبی پاک نو ڈھیر سارا قرآن سنا دیتا ہے، میں صحابہ کو یاد کیتا سی، حافظہ بڑا ٹائر سی، میں ڈھیر سارا قرآن سنایا ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں او چودھریو تسی پیچھے کھڑے ہونا ہے، یہ بچہ تواڈی امامت کروائے گا، اے بچہ تواڈا امام ہے، او چودھریو بڑیریو تسی پیچھے کھڑے ہونا ہے، اس بچے نے اگے کھڑے ہونا، چودھری پیچھے کیوں، او بچہ اگے کیوں، صرف قرآن دی وجہ تو جس نال قرآن دا جس نال تعلق ہو جاندہ اللہ انہوں عظمت عطا کردا ہے، اللہ نے شان عطا کردا ہے، اللہ اس کو مقام عطا کردا ہے، جڑا قرآن نال پیار کردا ہے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماندے نے جڑا قرآن ہے نا میں رب نے نو برکت والا بھی بنایا ہے تے نو شفا والا بھی بنایا ہے، ایک اندر شفا بھی اللہ نے رکھی ہے، وہ ہر بیماری دی شفا ہے، سوائے موت تو کوئی ایسی بیماری نہیں، وہ دے اندر شفا ہے، میں تے کیا کرنا، اور یارو تسی جڑا ڈاکٹر گولی لکھدا ہے دوائی لکھتا ہے، جڑی جناب وہ دوائی لکھتا ہے اس تے سانو یقین ہے، بڑے یقین نال کھانے ہیں اور ساڈا مکمل اس ڈاکٹر تے اعتماد ہوتا ہے کہ واقعی اس دوائی اندر شفا ہے، ہو سکتا ہے اس دوائی اندر شفا نہ ہوئے، کوئی کنفرم نہیں، لیکن قرآن اندر شفا ہے، ایک کون کہہ رہا ہے، اور رب کہہ رہا ہے جڑا آسمان تو بیماریاں نازل کرتا ہے، آسمان تو رب بیماریاں نازل کرتا ہے، اور رب کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر شفا ہے، کدی ایسا اس نظریے نال پڑھیا کہ میرا پیٹ دکھدا پیا ہے، مینوں ڈسپرین نال نہیں سکون ہویا، مینوں سیرپ نال نہیں سکون ہویا، پھکی کھا لی پھکی نال سکون نہیں ہویا، کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ کنفرم کوئی نہیں، پھکی اندر شفا ہے، کنفرم کوئی نہیں، فلاں دوائی اندر شفا ہے، یہ تو کسی نے تحقیق کیتی ہے انہیں کہہ دیتا شفا ہے، فرمایا سب تو بڑی تحقیق جڑی ہے اللہ تعالیٰ دی، جس رب نے آسمان تو بیماری اور نازل کی، جڑی میں نے لگ گئی اللہ نہ کرے، جڑی میں نے لگ گئی ہے بیماری جس میرے رب نے بھیجی ہے نا وہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ تینوں شفا کدھروں ہی نہیں مل رہی، قرآن پڑھ، اس قرآن رب نے شفا والا بنایا ہے، اس قرآن اندر شفا ہے۔ اب کچھ دن پہلے ساڑھے ایک جناب خطیب مولانا عبدالقدیر شہید اللہ تعالیٰ نے قبر جنت الباغ باغ بنا دے ہوئے، وہ بیمار ہو گئے، کینسر دے مریض ہو گئے، تے کینسر دے مریض ہو گئے، انہیں رپورٹاں کرائیاں، اتنا زبردست کینسر کہ ڈاکٹر نے جواب دیتا جا گھر اللہ اللہ کر، اللہ نے یاد کر، علاج ہی کوئی نہیں، بڑے بڑے ہسپتال چینج کیتے، فرمایا کوئی علاج نہیں، گھر آ گئے، دل نال اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے، فرمایا وہ بیماری بڑھن دی بجائے سکون ہوتا گیا، سکون ہوتا گیا، جب کچھ بہتری محسوس کی نا دوبارہ جا کے ٹیسٹ کروائے تے کینسر دی ذرہ برابر بھی شکایت کوئی نہیں، ڈاکٹر حیران، ڈاکٹر پریشان، فرمایا کیتا ہے کیا علاج کروائے، اللہ دی قسم کوئی علاج کیتا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، اس قرآن دی برکت نال میرے رب نے میری بیماری دور کر دیتی، موت تو پھر اللہ کے ہاتھ اندر ہے نا، فرمایا وہ بھی بات میں اکثر کرے کرنا، جناب ایک کینسر دا اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ کہنا میرے کو دل دے مریض آتے ہیں میں علاج کرنا، تو صبح نا جب میرے ہسپتال اندر داخل ہوتے ہیں صبح سورت رحمان دی میں تلاوت لگا دینا کہ وہ مریض بول کے کہتے ہیں ڈاکٹر جی اتنا سکون تیری دوائی
کھان نہیں آتا جتنا سکون سورت رحمان سن کے آتا ہے۔ فرمایا ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر شفا رکھی ہے، اور قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن دا علم سیکھن واسطے اللہ دے گھر سیکھن واسطے جدوں گھروں نکلدا ہے نا تے جڑے اللہ دے فرشتے نے وہ رحمت دے پر بچھا دیندے نے، تھلے پیروں تھلے رحمت دے پر بچھا دیندے نے۔ فرمایا عظمت ہے تے قرآن دے نال علم حاصل کرن والے دی اتنی عظمت ہے، شان ہے تے قرآن والے دا اتنا شان ہے، اللہ دے فرشتے رحمت دا پر نیچے بچھاندے نے تے جڑا بندہ قرآن تو دور ہوندا ہے، قرآن پاک اندر الفاظ نے یضربون وجوہہم وادبارہم، جڑے قرآن تو دور ہوندے نے، قرآن نو کنڈ کردے نے، فرشتے انہاں پراں نال انہاں دے منہاں تے بھی ماردے نے، انہاں دی پیٹھ تے بھی ماردے نے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اللہ فرماتے ہیں منہاں نو بھی کٹدے نے، انہاں دی پیٹھاں نو کٹدے نے، کش نال کٹدے نے۔ انہاں پراں نال اگر قرآن نال تعلق ہو جائے تے انہاں پراں نو اس بندے دے پیراں دے تھلے بچھا دیندے نے۔ اتنا شان ہے قرآن دے نال بندہ اپنی مناسبت کر لوے، اتنا مقام قرآن دے نال بندہ مل جاوے۔ طبرانی اندر روایت موجود ہے، علامہ البانی صاحب نے اس حدیث میں صحیح قرار دیتا ہے، لکھتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ مر جاتا ہے نا تے قبر اندر بندے نو رکھ دیتا جاتا ہے تے عذاب ایک اگ دی شکل اندر عذاب آندا ہے تے سر ولو آندا ہے تے جڑا قرآن ہے نا اون اللہ انساناں دی شکل دیندا ہے، وہ قرآن آ جاندا ہے، وہ عذاب نو روکدا ہے، وہ عذاب تے پیراں ولو آن دی کوشش کردا ہے، قرآن اس نو آندا خبردار ہٹ جا، قرآن اس نو روکدا ہے، وہ سجی سائڈ تو آندا ہے قرآن اگے حائل ہو جاندا ہے، وہ کھبی سائڈ تے ہوندا قرآن حائل ہو جاندا ہے۔ تو جڑا مرن والا وہ کہندا تو کون ہے؟ کہندا میں قرآن ہاں، تو دنیا تے میرے نال وفا کیتی ہے، تو دنیا تے پڑھدا رہیا ہے، اج میں تیرے نال وفا کرن واسطے آ گیا وا۔ اگلی حدیث بڑے پیارے الفاظ نے، نبی پاک فرماندے نے بندے جدوں قبراں چ اٹھن گے نا بالکل بدن تے کپڑے نہیں ہون گے، فرمایا سورج جڑا اتنا دور سورج ہے نا ایدی تپش برداشت نہیں ہوندی، یہ بالکل قریب آ جائے گا، سورج قریب آ جائے گا، کوئی سائیدار چیز نہیں ہوئے گی، اللہ ہر چیز نو برابر کر دیں گے، مکان پہاڑ پیس کر کے بالکل برابر کر دیں گے، مردے قبراں تو نکلن گے، فرمایا پسینے بڑے آئے ہوئے ہوں گے، جڑی زمین ہے نا تانبے دی طرح گرم ہوئے گی، لوگ چلن گے تے تکلیف ہوئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ دنیا تے قرآن نال پیار کردا ہے، جڑا بندہ دنیا تے قرآن پڑھدا رہ جاندا ہے، قرآن پڑھیا کرو، صبح ایک رکوع پڑھ لو، دو رکوع پڑھ لو، قرآن پڑھو، جڑا پڑھ نہیں سکدا کم از کم وہ سن لیا کرے، قرآن نال محبت کرو، قرآن نال وفا کرو، قرآن تو نال وفا کرے گا اس وقت جب سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا لوگ اٹھن گے تے پریشان ہون گے، گرمی بڑی ہوئے گی، پسینے نال شرابور ہون گے، ایک قرآن آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، پڑھن والے کو قرآن آ جائے گا، جڑا بندہ قرآن نال پیار کرتا پڑھتا ہے وہ قرآن آ جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا سورت بقرہ تے سورت آل عمران صاحبان بن جان گے، سایہ کرن لگ جان گے، اس اپنے پڑھن والے تے صرف پڑھن والے تے جویں بدلی سایہ کر دیے۔ فرمایا سورت بقرہ تے سورت رحمان اوپر سایہ کر لین گے۔ فرمایا جڑا جنتی ہے نا قرآن نو پیار کرن والا، قرآن نال پیار کرن والا، قرآن پڑھن والا، وہ پیچھے پیچھے ہوئے گا، جڑا قرآن ہے وہ سایہ کر کے وہ اگے اگے ہوئے گا۔ فرمایا میدان معاشر اندر چلا یہ طرح لے کے جائے گا، سائے سائے تے لے کے جائے گا، لوگ تکلیف اندر ہون گے، وہ دی تکلیف دور ہو جائے گی، وہ دی گرمی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں گے تے قرآن سفارشاں شروع کر دے گا۔ قرآن کہے گا اللہ میری سفارش، ہاں قرآن تو کی کہنا ہے؟ قرآن کہے گا اللہ سب تو پہلی سفارش ہے اللہ نے لباس ہی پہنا دے، اللہ لباس کوئی نہیں، اللہ نے لباس پہنا دے، قرآن دی سفارش تے اللہ بندے نے لباس پہنا دے گا۔ قرآن پھر دوسری سفارش کرے گا اللہ جی اللہ میرا وفا کرتا رہا، میں نے پڑھتا رہا، ہاں قرآن ہوں کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ سونا اس تے راضی ہو جا، اللہ فرمان گو قرآن میں راضی ہو گیا، اللہ فرمان قرآن پھر سفارش کرے گا اللہ اس نو معاف کر دے، قرآن تیرے کہتے میں رب نے معاف کر دیتا ہے۔ چوتھی سفارش کرے گا اللہ آخری سفارش میری ہے اللہ اس نو جنت عطا کر دے، اللہ فرمان کے جائے نو جنت عطا کر دیتی ہے۔ فرمایا آج قرآن دی
بے حرمتی اللہ دی قسم دنیا دے کسے کنارے تے ہوئے تکلیف ہوندی ہے مومن نوں تکلیف ہوندی ہے جو قرآن نوں جاندا ہے جو قرآن نوں سمجھدا ہے آج نہ کچھ دن پہلے سودان دے اندر نہ ظالماں نے گستاخی کیتی ہے قرآن دی گستاخی کیتی برتے پھاڑے زمین تے سٹے پھر قرآن نوں جلایا گیا بے حرمتی کیتی گئی مسلماناں دا دل دکھایا گیا مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی گئی پھر نیٹ تے چڑھا دیتا گیا الحمدللہ پورے ملک اندر پورے دنیا دے جڑا مسلمان جو ملک نے انہاں اندر جناب انہوں تکلیف پہنچی ہے ریلیاں دے شکل اندر احتجاج کر رہے ہیں ہر دیہات میں احتجاج کر رہے ہیں اور سارے کچھ حکمران گندے وہ خاموش نے انہوں دا کوئی بیان ہی نہیں آیا کچھ مسلم ممالک ایسے نے جنہوں کے حکمرانوں نے بڑے پیارے پیارے بیان آئے ہیں حضرات گرامی اور لوگ بھول گئے نے فرمایا جو شخص قرآن نال محبت کرتا ہے اللہ عزت عطا کرتا ہے اور جو قرآن دی گستاخی کرتا ہے قرآن نال کنڈ کرتا ہے اللہ نو تباہ تے برباد کر دیندے نے کس طرح تباہ تے برباد کر دے جس طرح صحیح بخاری اندر روایت ہے صحیح مسلم اندر روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کہندے نے ایک بندہ نجران بنو نجار قبیلے دا بندہ وہ پہلے عیسائی ہویا پھر مسلمان ہو گیا تے انہیں نہ لکھائی بڑی سونی سی لکھدا بڑا سونا سی نبی پاک نے دی لکھائی دیکھی نبی پاک نے اپنے قریب کر لیا اپنا کاتب وہی بنا لیا فرمایا تو قرآن لکھیا کر آسمان تو اللہ قرآن نبی پاک کے سینے تے نازل کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دے وے او ظالم قرآن لکھ دے وہ بے ایمان ہے انہیں اندر وہ جناب بغیر مسلمان ہے اندر منافق ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام میں پتہ نہیں چلیا تھوڑے دیر عرصہ تو بعد حدیث پاک اندر اندر سورت بقرہ ظالم نے لکھی سورت آل عمران لکھی سورت بقرہ بھی اس نے یاد سورت آل عمران بھی اس نے یاد تھوڑی دیر تو بعد بھاگ گیا نجران دے عیسائیوں کو چلا گیا اتنے جا کے عیسائی ہو گیا اور دعویٰ کر دیتا کہ عرب اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے انہوں تے وہی شئی کوئی نہیں آندی یہ سارا کچھ میرے کو کچھ دینے سارا کچھ میں انہوں نے لکھ کے دیتا ہے فرمایا قرآن کی بے حرمتی کی تھی قرآن تے الزام لگایا پھر کی ہویا صحیح بخاری صحیح مسلم اے مر گیا جدو مر گیا عیسائی نے اس نے قبر اندر دفنایا شام دفناتے گئے صبح ویکھیا یہ میت قبر تو باہر ہے انہیں سمجھیا کہ پہلے مسلمان ہویا سی پھر عیسائی ہو گیا سی یہ مسلمانوں نے انہوں کی میت نکالی ہے انہوں نے یہ لاش کٹ کے باہر سٹی ہے پھر ٹویا کھٹیا وڈی قبر کھٹی پھر دفن کیتا صبح پھر میت قبر تو باہر تیسرے دن اور زیادہ ڈونگی قبر کھٹ کے انہوں جناب دفنا کے جب گئے صبح پھر میت قبر تو باہر صحیح بخاری مسلم دے الفاظ نے اس نے قبر بھی قبول نہیں کیتا انہوں درندے تے گندے جانور کھا گئے لیکن اس نے قبر بھی قبول نہیں کیتا کہ غیر مسلم بھول گئے نے فرمایا وہ کتاب ہے جس کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے خبردار ایک نہ کرو تے تواڈے واسطے بہتر ہوئے گا کفر دے نال تے قوماں زندہ رہ سکدیاں نے آباد رہ سکدیاں نے یاد رکھو جدوں یہ لوگ ظلم کرنے لگ جان ظلم تو بعد اللہ ایسی قوماں زمین تے زیادہ دیر کدے بھی زندہ نہیں رکھتے اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ نے تباہ تے برباد کرے اللہ تو دعا ہے جو سنے سنایا اللہ